ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے اس عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے مصر کے تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ اس دہشت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دریا سے فرعون تک کیسے پہنچایا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے معصوم بیٹے کو دریا کی لہروں کے حوالے کیسے کیا اور وہ لہریں اس صندوق کو فرعون کے محل تک کیسے لے گئی اور حضرت موسیٰ کی بہن بی بی کلثوم اس صندوق کے ساتھ کیسے بھاگتی گئی؟ مادر موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پوری طور پر کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس امر کا یقین رکھتی رہی ہوں گی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سخت پریشان اور حیران تھی کہ خداوند عالم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دے۔ وہ اسی عزم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حزقیل بن صبور تھا اور اس سے کہا کہ ایک تابوت بنا کر دو۔ اس نے پوچھا، تابوت کیا کرو گی؟ مادر موسیٰ نے کہا کہ میرا لڑکا مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے اس میں چھپاؤ گی؟ انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کر کے اس پر راز کو واضح کر دیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ نجار جب ان لوگوں کے پاس گیا تو گونگا بہرا ہو گیا اور اس نے ہر چند ان لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ان کے افسران نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو مار کر یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ نجار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ فرعون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے اور یہی وہ پیغمبر ہوگا سلطنت فرعون کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل نور توحید ایمان سے منور ہو گیا۔ اس نے تابوت بنا کر مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدا نے مادر موسیٰ کے پاس تابوت بھیج کر حکم دیا کہ اس بچے کو اس تابوت میں رکھ کر بے خود کے دریا میں ڈال دو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس تابوت میں حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا گیا تھا وہ 5 بالشت کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مادر موسیٰ نے خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کی 3 ماہ پرورش کرنے کے بعد انہیں دریا کی موجوں کی آغوش میں دے دیا تھا۔ تابوت کی تیاری کے بعد مادر موسیٰ نے اس میں روئی رکھی اور بچے کو دودھ پلا کر پیار کیا، سینے سے لگایا اور آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ الوداع کہا۔ تابوت کے دروازوں کو تارکول وغیرہ سے بند کیا، کنجی تابوت میں رکھی اور دل پر پتھر رکھ کر تابوت کو دریا کے کنارے جا کر پانی میں ڈال دیا۔ تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجوں نے آغوش میں لے لیا، اسے وہ تیزی سے لے بھاگے۔ تابوت چلا اور مادر موسیٰ کا دل بیٹھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے اور کبھی ابھرتا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ تابوت آنکھوں سے اوجھل ہوا
مادر موسیٰ کا دل غم میں ڈوب گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کو موجوں کی آغوش میں دیتے ہوئے مادر موسیٰ نے ہمشیرہ موسیٰ کلثوم سے کہا، میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا۔ وہ بیچاری محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلی اور جہاں تابوت جا کر ٹھہرا وہیں یہ بھی ٹھہر گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کے صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام منیسا تھا۔ وہ برس میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر میں طبیبوں اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی۔ اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق رود نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا تھا اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے میری بیٹی کو شفا ہوگی، خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی جس کا نام آسیہ تھا، جس کے شجرہ نسب کے متعلق امام سعلبی نے لکھا ہے کہ وہ مزاحم بن عبیدہ بن ریان بن ولید کی بیٹی تھی اور بہترین قسم کی عورت تھی۔ طبری میں ہے کہ وہ بڑی عاقلہ اور پارسا اور خوبصورت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی۔ حضرت موسیٰ کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کے دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو دختر فرعون کی کنیزوں نے دیکھ لیا جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسان شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو دختر فرعون کے مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے آسیہ کے پاس لے گئے۔ آسیہ نے جو ہی اسے کھولا ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور ساطع تھا۔ آسیہ نے اسے تابوت سے برآمد کیا۔ دختر فرعون نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ بقدرت خدا ان کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا۔ موسیٰ آغوش آسیہ میں تھے۔ فرعون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی آسیہ سے کہہ دیا، مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ آسیہ نے صفائی کے جملات کہے، وہ خاموش ہو گیا۔ فرعون نے درباریوں سے بیان کیا۔ بعض نجومیوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالنا چاہیے، امکان قوی ہے کہ یہی بچہ معذب خدا ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا عزم کیا لیکن جناب آسیہ کی درخواست اور دختر فرعون کی خواہش پر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ پھر آسیہ بنت مزاحم زوجائے فرعون نے اس مولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں بلا بھیجا، مگر اس مولود نے کسی کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ یہ حال دیکھ کر آسیہ بہت گھبرائی اور یہ سوچنے لگی اگر اس نے کسی کا دودھ نہ پیا تو پھر کیا بنے گا۔ اسی دوران میں کسی نے رائے دی کہ بازار میں اطلاع بھیجی جائے اور تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو طلب کیا جائے، یہ جس کے پستان سے منہ لگاوے اور جس کا دودھ پینے لگے اس کو اس کے لیے رکھ لیا جائے۔ آخر الامر بازار میں خبر بھیجی گئی، بہت سی عورتیں آ گئیں مگر اس مولود نے کسی کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ کلثوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی اور تابوت کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھی، انہوں نے بڑھ کر آسیہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ آسیہ نے کہا کہ جاؤ اور ضرور لاؤ۔ چنانچہ کلثوم دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور ان سے واقعہ بیان کیا اور انہیں ہمراہ لے کر آسیہ کے پاس آئیں۔ آسیہ نے بچے کو ان کی آغوش میں دیا۔ انہوں نے اپنا پستان جو موسیٰ کے منہ میں دیا
تو انہوں نے پینا شروع کر دیا اور دودھ بھی اس تیزی سے اترا کہ منہ سے باہر بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر آسیہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم اس کو دودھ پلایا کرو اور ہمارے ہی گھر میں قیام کرو، ہم تم کو پوری اجرت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے بچے پریشان ہوں گے۔ آسیہ نے کہا پھر میں کیا کروں، مجھے تو یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مادر موسیٰ نے کہا میں بھی مجبور ہوں، قیام نہیں کر سکتی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ مادر موسیٰ ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں اور پوری اجرت بھی لیں۔ ہفتہ میں ایک بار لے کر محل فرعون میں آیا کریں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کو لے کر روانہ ہو گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ خدا نے ایک شبانہ یا بروایت 3 شبانہ روز میں موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پلٹا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ کا تابوت محل فرعون تک پہنچا تھا وہ دوشنبہ کا دن تھا۔ بروایت ثعلبی ایک دن فرعون نے آسیہ بنت مزاحم سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ آسیہ نے کہا میں نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ پانی اور درخت کے درمیان سے دستیاب ہوا ہے۔ عبرانی میں مو پانی اور سی شجر کو کہتے ہیں۔ طبری میں ہے کہ حضرت کا اصل نام موشا رکھا گیا تھا جس کی معنی پانی اور درخت کے ہیں، اسی سے موسیٰ بن گیا۔